سنو میرے گھر والوں، ہو سکتا ہے کل میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میرا وجود چھلنی ہو جائے، 360 جوڑ میرے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ یاد رکھنا ہے، یاد رکھنا، نانے کا سبق نہیں بھلانا۔ میرے نانے نے سبق پڑھایا تھا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، والی بطغہ، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدی، شیمہ دویر، بدر منیر، سراج منیر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے، علی کا لخت جگر، فاطمہ الزہرا کے دل کا ٹکڑا، دل کا چین، کربلا کے میدان میں پہنچے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بچے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، مسلم بن عقیل کے بھائی بھی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ادھر سے دشمن کی فوج تیار کھڑی ہے، شمر اپنی فوج لے کر آیا، شبس اپنی فوج لے کر آیا ہے۔ توجہ توجہ، حسین بن نمیر اپنی فوج اپنے انداز میں لے کر آیا۔ تقریباً 20,000 آدمی ہے جو مخالفت پہ ڈٹا ہوا ہے۔ سیدنا امام حسین 7 محرم الحرام ہے، آپ خیمے میں آئے، آپ نے دستار مبارک سجائی، کرتا مبارک پہنا، آپ نے تلوار حیدری نکالی، سوار ہوئے سواری پر۔ توجہ، آپ آئے نا، آپ نے فرمایا کوفیو جانتے بھی ہو میں کون ہوں، میں حسین ہوں، جانتے بھی ہو میرے نانا نے سبق پڑھایا تھا، آج تک ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم سچی بات کرنے والے ہیں، سچ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ او کوفیو، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، بتائیے نا یہ خط کیا تم نے نہیں بھیجے تھے؟ یہ تمہارے خطوں کی وجہ سے میں حسین نے کیا سفر نہیں کیا تھا؟ ذرا یہ بتاؤ نا، یہ 60 بندے کیا تمہارے بھیجے ہوئے نہیں؟ سیدنا عمر بن سعد عرض کرنے لگے، حضرت جی ذرا بتاؤ کون ہے جس نے خط زیادہ بھیجی ہیں، کس کے خط آئے؟ سیدنا حسین نے خط نکالے، فرمایا یہ شبس کھڑا ہے، یہ شمر کھڑا ہے، یہ حسین بن عمیر کھڑا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ عمر کہنے لگے حضرت جی ذرا نظر تو دوڑاؤ نا، یہی آپ کے خون کے پیاسے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے خط لکھے، بلایا دھوکے سے اور شہید کرنے کا پروگرام بھی بنا لیا ہے، بندوبست بھی کر لیا ہے۔ توجہ توجہ کیجئے گا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرماؤ کوفیو جانتے بھی ہو ہماری صفات کیا ہے؟ ہماری صفت یہ اللہ کا قرآن پکار کے کہتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ توجہ توجہ، ادھر سے ایک بندہ اٹھا کہنے لگا حسین آپ نے سمجھ تو لیا ہے، ہم نے آپ کو چھوڑنا کوئی نہیں ہے، ہم نے آپ کو بچانا کوئی نہیں ہے، تیار ہو جائیے نا۔ سیدنا حسین نے فرمایا میرے نانا نے مجھے سبق پڑھایا تھا، ہم پہل نہیں کرتے، ہم دفاعی پوزیشن میں آتی ہیں، پہل تم کرو، ہم اپنا دفاع کرنا بڑے اچھے انداز
انداز میں جانتے ہیں. توجہ, آپ گھر آئے, اپنے خیمے کے اندر آئے, اپنی بہنوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنے بہنوں کو, بچیوں کو, بیویوں کو بلایا. آپ نے فرمایا یاد رکھنا ان کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی, ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے, میں تمہیں سبق پڑھا رہا ہوں, سکھا رہا ہوں. فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. سنو میرے گھر والوں, ہو سکتا ہے کل میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, میرا وجود چھلنی ہو جائے, 360 جوڑ میرے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. یاد رکھنا ہے, یاد رکھنا, نانے کا سبق نہیں بھولانا. میرے نانے نے سبق پڑھایا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. یاد رکھنا نانے نے سبق پڑھایا, اگر مصیبت آ جائے, دکھ آ جائے, تکلیف آ جائے, صبر بھی کرنا ہے, نماز بھی نہیں چھوڑنی. پھر میں کیوں نہ کہوں حسینی وہ ہے جو صبر بھی کرے, نماز بھی نہ چھوڑے. حسینی سفر میں ہو, حضر میں ہو, مجلس میں ہو, محفل میں ہو, گھر میں ہو, بازار میں ہو, کبھی نماز نہیں چھوڑتا. حسینی کے آگے اگر بھائی ہو, بیٹا ہو, کوئی قریبی رشتہ دار ہو, وجود کے ٹکڑے ہو جائیں, سر میں مٹی نہیں ڈالتا, ماتم نہیں کرتا. توجہ کیجئے گا, عرض کر رہا تھا, فرمایا خیال کرنا میرے گھر والوں, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ ہے صبر کرنا مشکل بھی ہے, بہت مشکل ہے, لیکن الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. جن کا یہ نظریہ ہو کہ موت کے بعد اللہ کے ہاں پہنچنا ہے, رب کا دیدار بھی ہوگا, رب کے ہاں پیشی بھی ہوگی, اس کے لیے صبر کرنا مشکل کوئی نہیں. پھر میں اپنے وثوق میں بات عرض کرنے لگا ہوں. سیدنا حسین کا عقیدہ, سیدنا حسین کا نظریہ یہ ہے, موت کے بعد اللہ کے ہاں پیش بھی ہونا ہے, رب کا دیدار بھی ہوگا. توجہ کیجئے گا, عرض کر رہا تھا, آپ نے فرمایا یہ صرف تمہارے لیے نہیں آزمائش, میرے لیے نہیں آزمائش, یہ آزمائش ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, رب کے محبوب ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا, رب کا قرآن ہے. فرمایا فَأَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. اللہ فرماتی ہیں تم نے کیا گمان کر رکھا ہے, کلمہ پڑھ لیا ہے بس آسانیاں ہوں گی, راحتیں ہوں گی. نہیں نہیں, میں تمہیں آزماؤں گا, کبھی تمہارے وجود کے ٹکڑے کرا دوں گا. فرمایا یاد رکھنا او کائنات والو, الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ
من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ میرا اللہ فرماتی ہیں کبھی کبھی میں وجود کے 360 جوڑ علیحدہ کرا دوں گا، کبھی تمہارے وجود پر لوہے کی کنگھیاں چلا کے تمہارا گوشت نچوا لوں گا، کبھی تمہیں تپتے آگ کے کڑھاؤ کے اندر تیل میں ڈلوا دوں گا، کبھی آگ میں جلوا دوں گا، کبھی الٹا کئی دن تک لٹکوا دوں گا۔ توجہ کیجئے گا، سیدنا امام حسین فرماتے ہیں گھر والوں پریشان نہیں ہونا، یاد رکھنا ہے سبق کہ کبھی واویلا نہیں کرنا، ہائے ہائے نہیں کرنی، اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارنا، پردے کا خاص خیال رکھنا ہے۔ میرے نانے کا سبق ہے، میرے نانا نے سبق پڑھایا ہے، کبھی اپنے سر سے چادر نہ اتارنا۔ فرمایا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا، نانے کی طبیعت تربیت پر اور سیدنا حسین کی ترغیب پر بیویوں نے مکمل عمل کیا یا نہیں؟ آپ سے پوچھنے لگا ہوں، کیا؟ توجہ کیجئے گا، پھر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ساری چیزیں چھوڑنے لگا ہوں۔ آج 10 محرم الحرام ہے، توجہ بیٹوں کے وجود کے ٹکڑے سیدنا حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بھائیوں کے وجود کے ٹکڑے حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے قریبیوں کے ٹکڑے وجود کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے آپ کو 33 زخم تیر کے لگے ہوئے ہیں، تلواروں کے تقریباً 30 سے زیادہ زخم ہیں، نیزوں کے زخم ہیں، خون میں وجود لت پت ہو گیا۔ سیدنا امام حسین نے اپنے نانا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دستار مبارک اپنے سر مبارک پہ سجائی، تلوار حیدری نکالی، خون میں وجود لت پت ہو چکا ہے۔ سیدنا امام حسین سواری پر سوار ہوئے، ان کے درمیان میں آئے، خطبہ دیا، آخری خطبہ ہے۔ اگر زندگی رہی نا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں اگر خطبے کی طرف جاؤں پھر اصل بات رہ جائے گی۔ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اپنی اسی مسجد میں نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز امام حسین کا خطبہ آخری سناؤں۔ کون کون سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ کل کس ٹائم؟ عشاء کی نماز کے بعد صرف امام حسین کا آخری خطبہ، اور جو پڑھوں گا انشاءاللہ سناؤں گا، امید رکھتا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی سے نہیں سنا۔ آخری خطبہ سناؤں گا، یاد رکھیں خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی بتلانا۔ عشاء کی نماز فوراً بعد کل بروز ہفتہ اپنی اسی مسجد میں۔ توجہ کیجئے گا، اگر میں خطبہ شروع کروں نا تو تقریباً 2:30 ہو جائیں گے۔ ذرا اونچی سبحان اللہ کو سنانے لگا ہوں، خلاصہ کرنے لگا ہوں۔ توجہ، تیروں کے زخم میں، نیزوں کے زخم میں وجود بالکل چھلنی ہو چکا ہے۔ آپ ذرا تصورات میں آئیے، جس کے سامنے بیٹا تڑپتے تڑپتے جان دے دے، اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اس بھائی کے دل پہ کیا گزرتی ہے جس بھائی کے سامنے بھائی کے وجود کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ یہاں تو معصوموں کی لاشیں پڑی ہیں، بڑوں کی لاشیں پڑی ہیں، چھوٹوں کی لاشیں پڑی ہیں، وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جب سیدنا قاسم نے، سیدنا حسن کے بیٹے نے، حسین کے بھتیجے نے یہ الفاظ کہے، سیدنا حسین کی آنکھوں میں موسلا دھار بارش برسنی شروع ہو گئی کہ جب آپ نے کہا چاچا، ادھر بھی چاچا اور بھتیجے کا معاملہ تھا جنگ احد میں، میرے نبی بھتیجا تھے، سیدنا امیر حمزہ چاچا تھے، تو وہاں تو امید تھی کہ کفن بھی پہنایا جائے گا، جنازہ بھی پڑھا جائے گا، قبر بھی کھودی جائے گی۔ چاچا پتہ نہیں ہے جا تو رہا
ہوں ہماری قبر کھودنے والا کون ہوگا، پتہ نہیں ہمیں کفن پہنانے والا، جنازہ پڑھنے والا کون ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، جب بھتیجے نے یہ جملے کہے ہوں گے، ذرا تصورات میں آؤ امام حسین پہ کیا گزری ہوگی۔ آپ کا وجود چھلنی ہے، تین وجود میں زخم و زخمی ہوئے ہیں، تیروں کے زخم میں، تلواروں کے زخم میں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری خطبہ دیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ آئے نا میدان کے اندر، آپ نے فرمایا کوفیو جانتے بھی ہو ہم نے اپنی جان کا سودا رب کے ساتھ کر لیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ توجہ کیجئے گا، ابھی یہ آیت مبارکہ زبان پہ تھی، ادھر سے ایک بے ایمان نے تیر مارا، آپ کے سینے مبارک میں لگا، اتنا تیز تیر تھا کہ پیچھے سے نکل گیا۔ سیدنا حسین نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی، اپنے ہاتھوں میں اپنا خون لیا، آسمان کی طرف اچھالا، فرمایا ربا تیری رضا پہ راضی ہوں۔ زبان پہ یہ جملہ تھا، فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اور کائنات والوں کچھ شہید ہو چکے ہیں، علی اصغر وجود کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، علی اکبر کے وجود کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، قاسم کے وجود کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس علمدار وجود کے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ میں اپنوں کے وجود کے ٹکڑوں کو دیکھ رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اور کائنات والوں کچھ شہید ہو چکے ہیں، کچھ شہادت کی تمنا کر رہے ہیں، ان میں سے میں حسین بھی ہوں۔ اللہ شہادت میرے مقدروں میں لکھی ہے، ربا شہادت کی موت عطا فرما۔ پھر اپنے خیموں کی طرف رخ مبارک کر کے، چہرہ مبارک کر کے فرمایا میری بہن زینب یاد رکھنا وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ کی طرف سے جو قضا آ جائے، جو فیصلہ آ جائے، رب کی طرف سے جو آرڈر آ جائے، حکم آ جائے، میں حسین بھی وہ ٹال نہیں سکتا۔ میں حسین ضرور ہوں، کمال والا ضرور ہوں، شان والا ضرور ہوں، رتبے والا ضرور ہوں، اپنے نانا کا پیارا نواسا ضرور ہوں، علی کا لخت جگر ضرور ہوں، فاطمہ الزہرا کے دل کا ٹکڑا ضرور ہوں، مسلمانوں کے آنکھوں کا سکون ضرور ہوں، دل کا چین ضرور ہوں، لیکن وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ نے جو آرڈر کیا، جو حکم کیا، رب کی طرف سے جو قضا آئی ہے، میں حسین بھی ٹال نہیں سکتا۔ توجہ توجہ ایمان والے، خون آسمان کی طرف اچھالا، فرما میرا اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ ان کے وجود کے ٹکڑے کرائے تب بھی تیری رضا، رب اپنا وجود چھلنی ہو رہا ہے تب بھی تیری رضا، اللہ وجود زخمی ہو رہا ہے تب بھی تیری رضا۔ توجہ توجہ، بی بی زینب رو کے کہتی ہے اللہ بے قضائک رب رضیتو، میرا اللہ تیری قضا ہے ہماری رضا ہے،
ہے اللہ تیرے فیصلے ہیں، ہم نے سرے خم تسلیم کر لیا ہے، اللہ تیرا قانون ہے ہم نے مان لیا، ربا تیری قدرت ہے ہم نے مان لیا، بے قضائی کا رب رضی تو توجہ ایمان والے ذرا تصورات کی اندر آؤ، بھائی کا وجود چھلنی ہو جائے، تقریباً 60 سے زیادہ زخم، تیروں کے بھی ہوں، تلواروں کے بھی ہوں، نیزوں کے بھی ہوں، بہن کی نظر پڑے، اس بہن پہ کیا گزرتی ہوگی جس کے سامنے بھائی کے وجود کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، جس کے سامنے کچھ بھائی شہید ہو گئے ہیں، اس بہن پہ کیا گزرتی ہے، کمال ہے۔ سلام پیش کرتا ہوں بی بی زینب کے صبر پر، اتنی صبر والی، اتنے حوصلے والی، اتنی بردباری والی، وہاں ویلا نہیں کیا، ہائے ہائے نہیں کیا، زبان سے جاری ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سیدنا امام حسین نے فرما کوفیو مجھے پتا ہے تم نے چھوڑنا کوئی نہیں، وہ ثبوت جو میرے پاس خطوں کے تھے تم نے جلا دیے، خیموں کو آگ تم نے لگائی، نیزے تیر و تلوار تم نے مارے، میرے معصوم بچوں کو تم نے شہید کیا، میرے بھائیوں کو تم نے شہید کیا، میرے بھتیجوں کو، میرے گھر والوں کو تم نے شہید کیا ہے، میرے بھی بچنے کا امکان کوئی نہیں ہے او کوفیو، لیکن یاد رکھنا میرا دل کرتا ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، میں سر سجدے میں رکھوں پھر تلوار مار کے میری گردن اڑا دینا، میرا سر تن سے جدا کر دینا۔ توجہ کیونکہ فرمایا میں نے اپنے نانا سے سنا تھا، میرے نانا نے سبق پڑھایا تھا، میرے نانا نے یہ تعلیم دی تھی، ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ، او کائنات والو اللہ کو سب سے زیادہ ادا وہ پیاری ہوتی ہے جب بندے کا سر سجدے میں ہو۔ توجہ ایمان والے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال حسین، شان والا حسین، کسی شاعر نے بڑا عجیب جملہ کہہ دیا ہے، کہتا ہے حسین کمال والا کیوں نہ ہوتا، حسین شان والا کیوں نہ ہوتا، حسین رتبے والا کیوں نہ ہوتا، جس کے پیٹ میں سب سے پہلے غذا میرے نبی کا لعاب مبارک گیا، جس کے کانوں میں سب سے پہلی بات، پہلی آواز اذان کی آئی، وہ بھی امام الانبیاء کی زبان مبارک سے، جس کے معدے میں سب سے پہلی چبائی ہوئی کھجور سیدنا صدیق اکبر کی تھی، فرمایا پھر وہ کمال والا کیوں نہ ہو، وہ شان والا کیوں نہ ہو، وہ رتبے والا کیوں نہ ہو۔ کسی شاعر نے اپنے انداز میں ترجمہ کیا ہے، کہتا ہے علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، کہتے علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو میرے ساتھ کہیں آپ، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو، تیمم میں خاک لہو سے ہوا غسل سید کا، تیمم میں خاک لہو سے ہوا غسل سید کا، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، کہتے علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، حسین جیسا خدا والا سعادت ہو تو بولو تو صحیح نام، فرما علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، حسین جیسا خدا والا شہادت ہو تو ایسی ہو، سر کٹا دیا مگر باطل کے آگے سر نہ جھکا، سر کٹا دیا مگر باطل کے آگے سر نہ جھکا۔ یا ایک بات عرض کرتا ہے جو ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، میرا عقیدہ اور ایمان ہے
سیدنا حسین نے اپنا سر جھکایا. آپ کا بھی ہے, جن کا ہے وہ سر اونچی بولیں تاکہ قیامت والے دن ہم انشاءاللہ العزیز سرخرو ہو جائیں. جن کا یہ نظریہ ہے کہ امام حسین نے سر کٹا دیا تھا, سر جھکایا, یہی نظریہ ہے. اب جو مولوی کہے, جو پیر کہے, جو گدی نشین کہے یا ذاکر کہے یا کوئی بھی کہے کہ امام حسین نے پانی کا سوال کیا تھا علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے, ایمان سے بتلائیے یہ جھکنا ہے یا نہیں, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے یا نہیں. امام حسین اتنی غیرت والے, جان دے دی پر ہاتھ. ہائے ہائے, شاعر نے بڑا عجیب جملہ کہا, کہتا ہے سر کٹایا مگر باطل کے آگے سر نہ جھکا. حق پہ جینا ہے, حق پہ مرنا ہے, غیرت ہو تو ایسی ہو. لبے فرات پیاسے رہے پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا. وفا کی اپنی روشن مثال, شہادت ہو تو ایسی ہو. سر سجدے میں آئے وجود زخمی ہے, ایک بے ایمان اٹھا تلوار سے وار کیا. آپ کا سر آپ کے تن سے جدا ہو گیا. پھر میں کیوں نہ کہوں حسین مقام والے, حسین شان والے. حسین شہادت کوئی معمولی چیز نہیں, شہادت کو رب کی طرف سے انعام ہے. شہادت تو مومن کے لیے تحفہ ہے جو امام حسین نے حاصل کر لی.